السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، لگتا ہے کہ آج کل خط و کتابت کا دور آیا ہوا ہے۔ ویسے تو واٹس ایپ اور ای میلز کے ذریعے جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوا کرتی تھی، لکھت پڑھت جو ہے وہ ہوا کرتی تھی، لیکن لگ رہا ہے کہ آج کل خط آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کچھ اس کے اندر ہی ہم پھنس کے رہ گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں آپ کو پتہ لگا کہ جناب عمران خان صاحب کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، اب اس کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے بھی جو ہے وہ اب اس کو خط کہیں یا خط و کتابت کہیں یا کچھ بھی کہیں، وہ بھی اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ چیف جسٹس کے ساتھ کی ہے، اور مسئلہ ہے سینیورٹی کا۔ تو ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بھی بڑی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ بلوچستان کے اندر کوئٹہ میں پاکستان تحریک انصاف کے دفتر پہ چھاپا مارا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا خط کے حوالے سے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے کل بات کی تھی، اور میں نے آپ کو اس میں اپنی رائے یہی دی تھی کہ یہ خط یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں پولیٹیشنز کو، جب وہ آپس میں گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں، نیگوسیشنز کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ صرف خود نہیں، میں آپ کو یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں، صرف خود نہیں بلکہ سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہوتی ہے اسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس ٹاپک پہ بات مت کرنا، یا اس پہ اجتناب کرنا، اس پہ کوئی کامنٹری وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا خط لکھنا ہی جو ہے وہ اس بات کو سگنیفائی کر رہا تھا کہ آپس میں جو ہے وہ خط و کتابت، یعنی خط و کتابت تو نہیں، کمیونیکیشن بند ہوئی بھی ہے آج کل۔ بلکہ کل رات کو جب علی امین گڈھا پور صاحب جو ہیں وہ ندیم ملک صاحب کے شو میں کہہ رہے تھے کہ جناب 99% میں نے معاملات سیٹ کر لیے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، تو یقین نہیں آتا تھا نا۔ مطلب فار ایگزامپل اگر 99% معاملات طے ہو گئے ہوں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کو خط کیوں لکھ رہے ہوں؟ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا نا، جب آپ کی ایک جگہ پہ سیٹنگ ہو رہی ہو، ڈیلیں ہو رہی ہوں، تو آپ بیٹھ کے اس شخصیت کے حوالے سے کوئی خط لکھیں گے؟ یو وونٹ ڈو دیٹ۔ تو اس سے علی امین گڈھا پور صاحب کی بات جو ہے نا اس کی نفی ہوتی تھی اس بات سے۔ اب اس کے اندر ایک فردر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے مختلف لوگ جو ہیں وہ کل رات کو جو شوز کے اندر آئے یا ان کی جانب سے جو رد عمل آیا، اس میں سب سے پہلا تو سوال یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے خط لکھا کس طرح، کیونکہ ان کو تو خط لکھنے کی اجازت ہی نہیں ملتی، نہ ان کے پاس جو لوگ جاتے ہیں ان کو کوئی فالتو کا کاغذ پینسل یہ بھی لے جانے کی نہیں ہوتی، تو کیا انہوں نے ڈکٹیٹ کیا ہے، یہ خط کسی اور نے لکھا ہے؟ اور اگر خط لکھا ہے تو بھیجا کدھر ہے؟ جی ایچ کیو بھیجا گیا ہے، آرمی چیف کے گھر پہ بھیجا گیا ہے، کدھر ہے؟ مطلب کوئی اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ تو کل رات سے ہی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مختلف یوٹیوبرز کو یا اینکر پرسنز کو یہ باتیں فیڈ کرنا شروع کر دی گئی تھی، اور آج مختلف چینلز کے اوپر اس کے ٹکر چلے ہیں اور سیکیورٹی ذرائع کو لے کے چلے ہیں۔ اچھا، سیکیورٹی ذرائع کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ پوزیشن نہیں لے رہی، مطلب اس پہ آئی ایس پی آر نے بیان نہیں دیا۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو ایکچولی اس کے اوپر بیان آئی ایس پی آر کا آنا چاہیے تھا، کہ اگر تو اس کے واقعی اس کا جواب دینا تھا، اگر تو اس پہ آفیشیل پوزیشن لینی تھی، وہ نہیں لی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کر کے جو ہے وہ تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بالکل ایک جیسے ٹکر چلے ہیں، تو وہ اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ سورس تو ایک ہی ہے، کسی ایک سورس سے ہی جو ہے وہ یہ سارا سودا آ رہا ہے۔ تو وہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ جناب سیکیورٹی ذرائع کا عمران خان کے خط کا جواب، میڈیا پر ایک خبر سامنے آئی کہ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط لکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا، اور نہ ہی ایسے کسی خط کو پڑھنے کی خواہش ہے، نہ دلچسپی۔ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ اگر تحریک انصاف کو کسی بھی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ تحریک انصاف نے خط لکھنے کے نام پر ایک اور ناکام ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ یہ جو میں آپ کو بول رہا ہوں نا، یہ اسی طرح ٹکرز چل رہے ہیں، اسی طرح ہی ٹکرز چل رہے ہیں۔ تو آپ کو اس سے کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ وہ بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پلازیبل ڈینائبلٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل کو اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی نا اے کہ جی لینگویج یوز کر دے پے ہو، اے کی کہہ رہے ہو، کہ مطلب آپ کا ایک اور ڈرامہ، تو کہیں جی اسی تو نہیں کیا، اسی تو کیا ہی نہیں، ہم نے تو نہیں کہا، کس نے کہا، کسی نے کسی اور نے چلایا۔ تو بیسکلی چینلز اگر آپ چلا بھی رہے ہیں تو آپ اس کو کل کو ڈینائی کر سکیں کہ جی ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ تو میں اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ایکچولی تو اس کے اوپر آفیشیلی آئی ایس پی آر کو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا سٹانس دینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ آفیشیلی کہہ رہی ہے جی ہم نے خط لکھا تو آپ آفیشیلی بات کریں، لیکن سیکیورٹی ذرائع کو لے کے جو ہے وہ یہ بات چل رہی ہے کہ جی نہ ہمیں خط ہی نہیں مل رہا۔ اچھا، ایک دو جگہوں کے اوپر اور چند ایسے صحافی جو آج کل اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ خط لینے سے ہی انکار کر دیا گیا ہے، کہ جی عمران خان صاحب کا خط لینے سے ہی انکار کر دیا گیا ہے اور خط جو ہے وہ واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں اللہ جانے کون سی بات سچ ہے کون سی نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ آئی ایس پی آر کو اس کے اوپر ایک آفیشیل ورژن دینا چاہیے تھا۔ وہ کدھر ہے؟ آپ کی اگر اسٹیبلشمنٹ کو ایک خط لکھا گیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر اپنی پوزیشن واضح کرے۔ بہرحال اب جو لبے لباب ہے بات کا، لیکن میڈیا کے اوپر جو خبریں آئی ہیں نا اسی سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان نتھنگ ڈوئنگ, ہم اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے, ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. میرا خیال میں ویسے عمران خان صاحب کا یہ جو خط لکھنا ہے یہ پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں گئی ہے یہ بات, اور میں کل سے اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جو قریبی یوٹیوبر جو ہیں یا ان کے جو قریبی صحافی ہیں ان کو بھی ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ انہوں ڈیفینڈ کس طرح کرنا ہے. خیر, ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 5 سپریم کورٹ کے ججز ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں, جن کی جانب سے جو ہے وہ ایک عدد کمیونیکیشن ہوئی ہے ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اور وہ بیسکلی معاملہ یہ ہے کہ ان 5 ججز نے جو ہے سینیورٹی کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا ہے. یہ جو 3 ججز ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں, ان کی سینیورٹی کے اوپر جو ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی آپ نے ان کو کس طرح جو ہے وہ سینئر ڈکلیئر کر دیا. یہ بیسکلی ان کے خلاف جو ہے وہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بیسکلی بھجوائی گئی ہے, اور اس کی کاپی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی بھجوائی گئی ہے. جن ججز نے یہ ریپرزنٹیشن بھجوائی ہے اس میں جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز, ان کی جانب سے جو ہے یہ ریپرزنٹیشن بھجوائی گئی ہے ٹو دا چیف جسٹس. اور اس میں ساتھ ہی یہ خبر بھی ہے کہ آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس عمر فاروق جو اس وقت چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, ان کی تینوں کی آپس میں ملاقات جو ہے تقریباً 1 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ جاری رہی ہے. اور اس میں خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اسے فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کی سینیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا. اب کنڈا کدھر پھنسا ہوا ہے, کنڈا آپ کو بتا دیتے ہیں اصل, تاکہ آپ کو جو ہے وہ بات پتہ لگے. بیسیکلی کنڈا اس بات کے اوپر پھنسا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ جی حکومت نے جو ہے وہ بینچ فکسنگ کی ہے. حکومت پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ جی حکومت نے الیجڈلی بینچ فکسنگ کی ہے, اور ایک لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج کو لا کے جو ہے ڈوگر صاحب کو لا کے اسلام آباد میں بٹھایا گیا تاکہ جیسے ہی جسٹس عامر فاروق نکلیں تو ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اگلے چیف جسٹس بن جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے جب آپ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو تمام انتظامات وغیرہ کے اوپر کافی حد تک کنٹرول جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے. اب جو موجودہ ججز ہیں ذہن میں رکھیے گا, ان میں سے 6 ججز نے آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک خط لکھا تھا, اور وہ خط جو ہے وہ بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ کے جی ہمارے اوپر ایجنسیز کے پریشرز آ رہے ہیں. اب اسی کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو 3 ججز کا جو ٹرانسفر ہوا ہے فرام سندھ, بلوچستان اینڈ لاہور, اس کی ریزن یہ ہے تاکہ ان 6 ججز کا رستہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک ایک تو اسے روکا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس کے عہدے تک بھی جو ہے ان کی رسائی روک دی جائے. اب اس میں ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 3 ججز ہیں انہوں نے بیسکلی اپنے اپنے ہائی کورٹس میں تو انہوں نے حلف اٹھایا تھا, لیکن یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ جی جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نیا حلف اٹھانا پڑے گا, یہاں پہ آپ کو نیا حلف اٹھانا پڑے گا, اور جب آپ یہاں پہ نیا حلف اٹھائیں گے تو آپ کی سینیورٹی جو ہے وہ دڑپ کر کے نیچے چلی جائے گی, کیونکہ آپ بالکل جونیئر موسٹ ہو جائیں گے. اس کورٹ کے اندر آپ تینوں جو ہیں وہ سب سے جونیئر موسٹ ہو جائیں گے. وہ جو پیچھے کی آپ کی جو ہسٹری رہی ہے اس کورٹ کے ساتھ وہ برقرار نہیں رہے گی. ایک اور نقطہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پچھلے ہی جو حلف اٹھائے گئے ہیں اگر اسی کو کنٹینیو کروانے کی بات آ رہی ہے تو وہاں پہ جب وہ حلف اٹھائے گئے تھے, فار ایگزامپل لاہور ہائی کورٹ سے جو ڈوگر صاحب آئے ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے حلف اٹھایا تھا, تو انہوں نے جب حلف اٹھایا تھا تو بطور لاہور ہائی کورٹ کے جج کے اٹھایا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ نہیں اٹھایا تھا. تو یہ ٹیکنیکلٹی ہے. اب میرے خیال میں چیف جسٹس بھی جب کل بات کر رہے تھے ایک جگہ پہ تو وہاں پہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ مجھے پتا ہے سینیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ میرے تک ہی آنا ہے یا آئے گا سپریم کورٹ میں. تو اب جب وہ سپریم کورٹ میں آئے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ آخر الٹیمیٹلی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبروں کو بھی ذرا شامل کرتے ہیں. یہ جو خط کے حوالے سے ابھی میں خان صاحب کے خط کے حوالے سے بات کر رہا تھا, عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے اس کے اوپر, اور اسپیکر ملک احمد خان صاحب نے اس کے اوپر موقف دیا ہے. عظمہ بخاری صاحب نے کہا ہے کہ جی کبھی این آر او مانگا جاتا ہے تو کبھی پیر پکڑتے ہیں, پہلی بار تاریخ میں ہوگا کہ کسی نے لیٹر لکھ کر این آر او مانگا ہو. جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ جی عمران خان آرمی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اور پی ٹی آئی کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کریں. محسن بیگ صاحب سینئر تجزیہ کار, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا خط بازی کام نہیں آئے گی, چاہے وہ اڈیالہ سے ہو یا انصاف کی کرسی پر بیٹھے چند افراد کی جانب سے. ایک کا جواب تو چیف جسٹس نے کل دے دیا کہ وہ بلا خوف و خطر
اپنے آئینی اختیارات استعمال کریں گے. آرمی چیف کو لکھے جانے والے خط کا جواب ہی نہیں آنا، جیسے پہلے بھی نہیں آیا تھا. 2 دن پہلے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں واضح طور پر کہا تھا کہ ریاستی اداروں کو ان سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں، فی الحال وہ اس سے زیادہ اہم امور میں مصروف ہیں. تو ایک تو جناب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف جو 8 فروری کا احتجاج کر رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹس ہے. ایک تو جب یہ ویلاگ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو کچھ دیر پہلے کوئٹہ میں، بلوچستان میں، پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے اوپر جو ہے وہ چھاپا مارا گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ بیسیکلی 8 فروری کے حوالے سے جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی تھی اور تیاری ہو رہی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف کے دفتر پہ چھاپوں کا سلسلہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. اس پہ 1-2 سینئر تجزیہ کاروں کی میں گفتگو سن رہا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی، اور لگ رہا ہے کہ واقعی وہ سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. ایون دو جنید اکبر صاحب کل رات کو وسیم بدامی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا کوئی دھرنا دینے کا، لانگ مارچ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ہم نے صرف جلسہ کرنا ہے اور ڈسپرس ہو جانا ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ اس پہ کوئی چانس لینے کے لیے تیار نہیں. اور محسن نقوی صاحب نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جناب اس چیز کو جو ہے وہ قطعی طور پہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور آپ اپنا یہ احتجاج جو ہے اس کو مؤخر کر دیں. دوسرا، لاہور میں جو جلسہ کرنے کی اجازت مانگی گئی تھی وہ اجازت پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملی. تو اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی، اور اس معاملے پہ ڈپٹی کمشنر لاہور کو جو ہے وہ ہائی کورٹ نے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس فاروق حیدر نے پی ٹی آئی کی 8 فروری کو جو یہ جلسے کی درخواست تھی اس پہ سماعت کی، اور ڈپٹی کمشنر لاہور کو 6 فروری کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس میں کہا گیا کہ 29 جنوری کو درخواست دی مگر تاحال ڈی سی آفس میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی. پی ٹی آئی جب بھی جلسے کی اجازت مانگتی ہے تو امن و امان کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ جناب ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے. تو ایک تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ 8 فروری کو ایک ایشو یہ ہے کہ اس دن ایک میچ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے لاہور کے اندر جو ہے وہ ایک میچ ہو رہا ہے. اب ایسی صورت میں کیا ایک سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت مل سکتی ہے یا نہیں، ڈیبیٹیبل بات ہے، ظاہری بات ہے ڈیبیٹیبل بات. میرے خیال میں اگر مسلم لیگ نون خود کر رہی ہوتی تو کسی نے کوئی پرواہ بھی نہیں کرنی تھی، کیونکہ حکومت آپ کی اپنی ہے. لیکن یہ معاملہ چونکہ پی ٹی آئی کا ہے تو میرے خیال میں حکومت جو ہے کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جی پاک امریکہ تعلقات ایک شخص یا ایک پارٹی تک محدود ہونے کا تاثر جو ہے وہ غلط ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں موجود امریکی اسلحے کی وجہ سے پاکستان میں حملوں میں شدت اور جانی نقصان زیادہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا کھلا ہاتھ ہے. افغانستان میں موجود بھارتی قونصل خانوں کے بارے میں ثبوت انہوں نے خود افغان طالبان کے حوالے کیے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب پیکا ایکٹ کے حوالے سے، پیکا ایکٹ میں جو ترامیم ہے انہیں بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور ترمیم کے خلاف درخواست جو ہے وہ شہری قیوم خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور اس میں پیکا ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. درخواست گزار نے پیکا کے خلاف سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کی اور کہا ہے کہ پیکا ایکٹ میں ترامیم بنیادی حقوق کے خلاف ہیں، پارلیمان کو اختیار نہیں کہ بنیادی حقوق کے خلاف قانون سازی کی جائے. اب کئی جرنلسٹ جو ہیں ان کے درمیان یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جو جس طرح آئینی معاملات کے حوالے سے ایک آئینی بینچ بنا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، تو لگتا نہیں ہے کہ پیکا کے حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے کوئی فیصلہ اس کے خلاف دے گا، کیونکہ حکومت نے جو ہے وہ وہی دوبارہ الزام ان کے اوپر لگتا ہے کہ جناب انہوں نے الیجڈلی بینچ فکسنگ کی ہوئی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر جو حکومت آئینی طور پہ جو کرنا چاہتی ہے اسے پوری طرح جو ہے اسے اجازت مل رہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری دورہ چین کے اوپر روانہ ہوئے ہیں. 4 سے 8 فروری تک ان کا یہ دورہ وہاں پہ رہے گا. ان کے ہمراہ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب بھی اس مرتبہ ساتھ ہی ان کے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سلیم مانڈوی والا، وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈاکٹر عاصم حسین صاحب وہ بھی ان کے ساتھ گئے ہیں. تو محسن نقوی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کا اکٹھے جانا ایک خارجی معاملے کے حوالے سے میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب محسن نقوی صاحب گئے تھے وہاں پہ امریکہ اور وہاں پہ جو اہم ملاقاتیں کر رہے تھے تو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بہت سی چہم و گوئیاں ہوئی تھی کہ بھائی وزیر خارجہ ان کو لگایا ہوا ہے تو یہ کام تو ان کو کرنا چاہیے، وزیر داخلہ جو ہے وہ خارجہ کا کام کر رہا ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی تھی چین کے حوالے سے کہ امریکہ نے چین کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف کی جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا تھا، 10% کا اضافہ کیا گیا تھا. تو چین نے بھی جو ہے جوابی طور پہ امریکی درآمدات کے اوپر 10 سے 15% کا ٹیرف جو ہے انہوں نے بھی اب عائد کر دیا ہے، اور دونوں بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی جنگ جو ہے وہ اب شدت اختیار کر گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیسکلی یہ جو اناؤنسمنٹس ہوئی تھی ٹیرفس لگانے کی،
تو جسٹن ٹروڈو سے بھی بائی دا وے کل ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ فون پہ بات ہوئی ہے. میکسیکو کے حوالے سے اس فیصلے کو 1 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. چین کے ساتھ البتہ کچھ معاملات فی الحال سیٹ نہیں ہو رہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ان سارے بیانات کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو مختلف اسٹاک مارکیٹس تھیں وہ کل کافی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھیں, اور وہ سلسلہ جو ہے وہ آج بھی برقرار رہا. بلکہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ نیگیٹو کے اندر جو ہے وہ مارکیٹ بند ہوئی. شروع میں اس نے کافی پازیٹیو سائنس دکھائے تھے, لیکن دوبارہ اس کی کلوزنگ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں ہی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب بنگلہ دیش سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں تنخواہوں کی ادائیگیوں کے اوپر جو ہے وہ ایک تنازع جو ہے وہ کافی شدت اختیار کر گیا ہے. اور اس سلسلے میں دربار راج شاہی کے جو مالک ہیں ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. بیسکلی دربار راج شاہی جو ایک ٹیم ہے, ان کے مالک شفیق رحمان ان کو جو ہے وہ ان کی جانب سے پیمنٹس نہیں کی گئی تھیں, خاص طور پہ فورن پلیئرز کو, اور اس میں پاکستان کے بھی ایک پلیئر محمد حارث جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے, ان کو بھی پیمنٹس نہیں ہوئی تھی. تو فورن پلیئرز نے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. تو اس ٹیم میں جو ہے وہ پھر اجازت لے کے ٹورنامنٹ انتظامیہ سے اجازت لے کے سارے لوکل پلیئرز کو جو ہے وہ کھلایا گیا. لیکن پیمنٹس کا تنازع جو ہے پھر بھی چلتا رہا, اور الٹیمیٹلی بات جو ہے وہ یہاں تک آ گئی تھی کہ ٹیم کو ہوٹل میں بھی آنے سے منع کر دیا گیا تھا کہ جی ہوٹل کی بھی پیمنٹ نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جو بسیں لے کے جاتی تھیں اس ٹیم کو, وہ بس ڈرائیور نے ان کی ساری جو ٹیم کے پلیئرز سے ان کی کٹیں اپنی بس میں رکھ لیں, اور انہوں نے کہا جی ایسی واپس ہی نہیں کرتے, ساری پیمنٹ کرو. تو معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو گیا, اور اس کے بعد جو فورن پلیئرز تھے ان کی ریٹرن ٹکٹس جو ہیں وہ ان کو نہیں جاری کی گئی. تو لگ تو اس طرح سے پتہ نہیں کسی کوئی گلی محلے کی ٹیم جو ہے وہ بن گئی ہے کہ جو مالک ہے اس کے بعد کھانے جو کے پیسے بھی نہیں بچے, لیکن اس نے ٹیم پھر بھی خرید لی. تو یہ شدت جو ہے وہ کافی زیادہ اختیار کر گئی, اور وہاں کی بنگلہ دیش کی جو وزارت کھیل ہے اب اس نے اس چیز کا نوٹس بھی لے لیا ہے, اور پولیس نے جو کارروائی شروع کی ہے اس کے اوپر بھی وہ جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں قسطوں میں پیمنٹ کر دیتا ہوں, مجھے 3 قسطیں جو ہیں وہ دینے دی جائیں. تو یہ معاملہ جناب کافی سیریس ہو گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ICC چیمپئنز ٹرافی 23 فروری کو جو میچ ہونے جا رہا ہے اس کی ٹکٹیں جو سیل ہوئی ہیں اس کی مالیت سامنے آئی ہیں 3 ارب 40 کروڑ روپے میں یہ ساری ٹکٹیں جو ہیں وہ سیل ہوئی ہیں, اور ان ٹکٹس کی قیمت جو ہے وہ 38,013 روپے سے 9 لاکھ روپے کے درمیان جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. بڑی ہائی پرائس ٹکٹس جو ہیں وہ سیل ہوئی ہیں, اور یہ دبئی کا جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے جہاں پہ میچ ہونا ہے وہاں پہ 25,000 شائقین کرکٹ کے بیٹھنے کی گنجائش اس اسٹیڈیم کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم پشاور وہ کئی سالوں کے بعد جو ہے تقریباً 20 سال کے بعد دوبارہ وہاں پہ میچز کروانے کی جو ہے تیاریاں ہو رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ PCB کوشش کر رہا ہے کہ PSL کے کم از کم 2 میچز جو ہے اس مرتبہ پشاور میں بھی کیے جائیں. اور سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات کے اوپر جو ہے آج کل کافی کام ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ PSL کی کرکٹ ٹیمز کے اندر بھی جو ہے فورن پلیئرز بھی وہاں پہ موجود ہوں گے, تو ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں اب وہاں پہ بھی تو پشاور کے لوگوں کے لیے میرے خیال میں بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ دیکھنا چاہیں گے, ظاہری بات ہے پشاور زلمی کو اپنے گراؤنڈ کے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اگر وہ کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے تو دیٹ ول بی این ایکسیلنٹ میچ ٹو واچ. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے, ڈان اخبار میں آج یہ خبر آئی ہے کہ رجسٹرڈ شدہ افغان پناہ گزینوں کو خاموشی سے جڑواں شہروں سے بے دخل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے, جبکہ انہیں آہستہ آہستہ افغانستان منتقل کرنے کا منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا. اس کے بارے میں پچھلے ویلاگ میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی, اب اس میں کچھ فردر ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ڈان کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کو اسلام آباد اور راولپنڈی سے باہر منتقل کرنے اور آہستہ آہستہ انہیں ان کے ملک واپس بھیجنے کا منصوبہ بنایا ہے. افغانستان کے اندر کل وہاں کے ایک چینل نے رپورٹ کیا تھا کہ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بنائی گئی ہے, اس سے پہلے جو ہے ان لوگوں کو, لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں آیا تھا جنہوں نے ایکچولی مختلف ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے وہ مائیگریٹ کرنا تھا اور وہاں پہ سیٹل ہونا تھا. وہ اپنی فلائٹس کا ویٹ کر رہے تھے, ڈاکومنٹیشنز کا ویٹ کر رہے تھے پاکستان میں, یہ ان کے بارے میں تھا. لیکن اب یہ ڈان جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پناہ گزین جو پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ موجود ہیں ان کو آہستہ آہستہ نکالنے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. اب ہوم منسٹری کی جانب سے ان کے جو مختلف ذرائع ہیں وہ اس قسم کے الزامات بھی لگاتے ہیں کہ جی ان کے اندر کرمنل ایلیمنٹس بھی ایسے موجود ہیں, سب کی بات نہیں ہو رہی, چند کرمنل ایلیمنٹس بھی ایسے موجود ہیں جو یہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد افغانستان بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ یہ ایک اسٹرکٹ ایکشن بھی جو ہے ان لوگوں کے خلاف اس طرح لیا جا رہا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.